بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپہ سالار اعظم حضرت عبیدہ بن جراح بیت المقدس کی فتح کے لیے یہاں کا محاصرہ شروع کیا۔ سردی کی شدت، جب کہ وضو کرنا بھی مشکل ہو گیا، لیکن آپ نے اور آپ کی فوج نے ہمت نہ ہاری اور محاصرہ جاری رکھا، یہاں تک کہ 1 مہینہ گزر گیا۔ ایک دن قلعے کی فصیل سے چند پادری سامنے آئے اور کہنے لگے، مسلمانوں، تم قیامت تک بھی محاصرہ کر لو، پھر بھی تم یہ شہر فتح نہیں کر سکتے۔ ایک تو اس شہر کی فصیل بہت ہی بلند اور مضبوط ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس وافر مقدار میں سامان رسد موجود ہے، اور ہماری مقدس کتابوں میں ایک درویش کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ درویش آئے گا اور اس شہر کو فتح کرے گا۔ حضرت عبیدہ بن جراح سمجھ گئے کہ یہ درویش تو حضرت عمر ہیں جو کہ مدینہ میں موجود ہیں، لہذا حضرت عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر کو خط لکھ کر حالات سے آگاہ کیا اور لکھا کہ آپ جلد از جلد یہاں تشریف لے آئیں، آپ کے آنے سے ہی یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ جب یہ خط حضرت عمر کو ملا تو آپ نے حضرت علی کو اپنا قائم مقام مقرر کیا اور خود ایک خادم اور ایک اونٹ کے ہمراہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ تھا سفر تاریخی، 700 میل کا راستہ، 2 لوگ اور 1 اونٹ۔ حضرت عمر نے اپنے خادم سے فرمایا کہ کچھ وقت کا سفر تم اونٹ پر سوار ہو کر کرو گے اور میں پیدل چلوں گا، اور کچھ وقت میں سوار ہو کر کروں گا اور تم پیدل چلو گے۔ اس طرح ان کا سفر جاری رہا، یہاں تک کہ وہ منزل کے قریب پہنچ گئے اور شہر سامنے نظر آنے لگا۔ اب کی بار سوار ہونے کی باری خادم کی تھی اور حضرت عمر نے پیدل جانا تھا، لیکن خادم نے کہا، امیر المومنین، میری باری کو چھوڑیں، میں پیدل جاؤں گا، آپ سوار ہو جائیں، میرا سوار ہونا مناسب نہیں۔ سب کیا کہیں گے کہ امیر المومنین تو پیدل چل رہے ہیں اور تم اونٹ پہ سوار ہو، لیکن حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، تمہاری باری ہے، تم ہی بیٹھو گے۔ مقام جابیہ پر پہنچے تو لشکر اسلام کے عمراء نے خلیفہ کا استقبال کیا۔ ان سب نے دیباج کی قبائیں زیب بدن کر رکھی تھیں۔ حضرت عمر کو اپنے عمراء کی یہ شان دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ آپ نے چند کنکریاں زمین سے اٹھا کر ان کی طرف پھینکیں اور پھر فرمایا، تم لوگ 2 ہی سال میں اس قدر بدل گئے، تم کیا لباس پہن کر میرے سامنے آئے ہو؟ آج سے 200 سال بعد بھی اگر تم ایسا کرتے تو میں تمہیں موصول کر دیتا۔ ان عمراء نے عرض کی، یا امیر المومنین، یہ قبائیں ہم نے ہتھیاروں سے جسم کی حفاظت کے لیے استعمال کی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ سفر کے دوران حضرت عمر کے جوتے کیچڑ سے بھر گئے تھے اور لباس گرد آلود ہو چکا تھا، تو حضرت عبیدہ نے کہا، امیر المومنین، آپ اپنا لباس بدل لیں، پھر ہم عیسائیوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت عمر غصے سے بولے، ہمیں عزت اسلام کی بدولت ملی ہے، نہ کہ کپڑوں کی وجہ سے۔ فصیل پر کھڑے پادریوں نے جب حضرت عمر کو آتے دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ تو وہی درویش ہیں جن کا ذکر ہماری مقدس کتابوں میں کیا گیا ہے، لہٰذا پادریوں نے اپنے قلعے کی چابیاں حضرت عمر کو پیش کی اور بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیا۔ پھر معاہدہ پیش کیا گیا۔ معاہدے کی روح سے یہودی فلسطین میں آباد نہیں ہو سکتے، نہ ہی یہاں جگہ خرید سکتے ہیں۔ اگر آئے تو صرف زائرین کی صورت میں اپنے مقدس مقامات کی زیارت کریں اور جائیں، یہاں رہنے کی اجازت نہیں۔ پھر حضرت عمر نے دستخط کر کے اس معاہدے کو نافذ کر دیا، جس کو بنو امیہ اور بنو عباس اور اس کے علاوہ خلافت عثمانیہ نے بھرپور انداز میں نبھایا۔ اس طرح 550 سال بعد یہودی اپنے مقدس مقامات کی زیارت کرنے لگے۔ یہ بہت بڑا احسان تھا جو حضرت عمر نے یہودیوں پر کیا۔